زیادہ تر وقت میرا اس کی اماں کے ساتھ ہی گزرنے لگا۔ ایک بار وہ کہنے لگیں تم بہت خوبصورت ہو، کاش تمہاری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں تمہیں اپنی بہو بنا لیتی، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ اتفاق تھا کہ وہ وکیل بھی وہیں بیٹھا اپنی فائلوں پہ جھکا ہوا تھا، شاید کوئی کیس پڑھ رہا تھا۔ اس کی عادت تھی اپنے کمرے میں نہیں بیٹھتا تھا جب تک اس کی والدہ سونے کے لیے نہیں چلی جاتی تھیں۔ وہ ساتھ ساتھ اپنا کیس پڑھتا رہتا، اپنی ماں سے ڈسکس بھی کرتا رہتا، باتیں بھی کرتا رہتا۔ یہ بات سن کے وہ مسکرایا، اپنی ماں سے کہنے لگا ویسے اگر آپ کو یہ اتنی ہی پسند ہے تو آپ اسے بہو بنا سکتی ہیں، کیونکہ اس کا نکاح نامہ میں دیکھ چکا ہوں اور اس نکاح نامے کے مطابق ریحام شادی شدہ نہیں ہے۔ اب اس کی زندگی میں کیا ہوا ہے کیا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، بہرحال نکاح نامے کی روح سے یہ کسی کی بھی بیوی نہیں ہے۔ یہ سن کے مجھے جھٹکا لگا تھا، میں پوری کی پوری ہل کے رہ گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں پھر سے ذہنی انتشار کا شکار ہوئی۔ میں نے کہا تم یہ کیسے کہہ سکتا ہے تم؟ وہ کہنے لگا وہ میں آپ کو تب بتاؤں گا ریحام جب آپ کو سب کچھ یاد آ جائے گا، جب آپ مجھے ساری حقیقت بتائیں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب جب تک آپ کو کچھ یاد نہیں آتا تب تک آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کسی کے بھی نکاح میں نہیں ہیں، نہ قانوناً نہ شرعاً۔ اس کی والدہ بھی حیران تھی، کہنے لگی کیا بولے جا رہے ہو؟ تم نے خود کہا تھا کہ اس کا نکاح نامہ اس کے کپڑوں میں سے نکلا ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں کہا تو تھا، نکلا تھا، لیکن اس پہ جو الفاظ لکھے ہیں ان کی رو سے ان کا نکاح اس شخص کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوا اس کا جواب میں آپ کو تب دوں گا جب ریحام کی یادداشت واپس آ جائے گی۔